السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نوح کا ترجمہ آج پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے بھیجا تھا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ دھمکے ان پر ایک دردناک عذاب۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں پر 3 احکامات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے قوم کو ڈرایا کہ میں تمہاری طرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کا کہا، اور اس کے بعد تقوی کا اور میری اطاعت یعنی سنت کی پیروی۔ تو تقوی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا اور اس کے منہیات سے بچنا، یعنی جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رک جانا بھی تقوی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تقوی کا سوچتے ہیں تو وہ ان احکامات پر تو عمل کر لیتے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنا کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہی تقوی کے پھر درجات ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے اب آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان کا مقصد ہی کیا ہے کہ انسانوں میں تقوی پیدا ہو، تو پھر اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ تیاری کرنی ہے کہ جہاں پر حکم آ جائے تو اس کو کرنا ہے، اور جہاں پر روکا جائے تو وہاں سے رک جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے گا تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، میں نے تو اپنی اس قوم کو رات دن دعوت دی ہے، لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا سلسلہ 950 سال تک جاری رہا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فرما رہے ہیں کہ میری اتنے عرصے کی دعوت کا بھی ان پر فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، اور وہ ضد پر اڑ گئے، اور انہوں نے استکبار کیا، بہت بڑا استکبار، یعنی انہوں نے تکبر کیا، خود کو بڑا جانا، میری بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ پھر اے پروردگار، میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت بھی دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جتنی کوششیں بھی رسول کر سکتے تھے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیں۔ بس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، یعنی غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، انہوں نے اس طرح بلاتے رہے کہ ماضی میں جو گناہ تم سے ہو گئے ہیں ان پر اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ استغفار کے فائدے، یعنی انسان کو شیطان ایک اس دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو، اب کیا اللہ کی طرف چل پڑے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو، اللہ کے رسول نے ان کو پیغام دیا کہ اگر تم استغفار کرو تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ ظاہر ہے جب وہ بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا تو پھر اس کی رحمت آ جائے گی نا، اور وہ تمہیں بڑھا دے گا مال اور بیٹوں سے، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے امید ہی نہیں لگا کے رکھتے، اور اس نے تمہیں پیدا کیا درجہ بدرجہ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو تہ بر تہ، اور ان کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو درخشاں یعنی چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے سبزہ اگایا جاتا ہے،
پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اسی میں، اور پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے بچھونے کی طرح، تاکہ تم چلو پھرو اس میں کشادہ راستوں پر۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، بہت بڑی چال۔ اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز چھوڑ نہ بیٹھنا، ہرگز مت چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو انہوں نے اپنے بزرگوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے تو بہتوں کو بہکا دیا ہے، یعنی بہت سارے لوگ ان کے پیچھے اب گمراہ ہو گئے ہیں، اور اے اللہ اب تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی وہ غرق کیے گئے اور داخل کر دیے گئے آگ میں، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابل مددگار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا، اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح زمین و آسمان ان کی تباہی پر مل گئے، آسمان سے بھی خوب بارش برسی، پانی برسا، اور زمین نے بھی اپنے سارے دھانے کھول دیے پانی کے، تو اس میں غرق ہو گئے اور غرق کر کے آگ میں داخل کیے گئے۔ اس سے عذاب برزخ کی حقیقت واضح ہوتی ہے، جس کا ثبوت ہمیں یہیں اسی آیت سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی میں غرق کیے گئے اور آگ پر پیش کیے گئے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار اب تو اس زمین پر کافروں کا بسا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ۔ اللہ اکبر، یہ رسول کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے اندر اب کچھ بھی نہیں رہ گیا، کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ کہنے لگے اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلوں میں بھی اور فاجر اور کافر لوگوں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا، یعنی ان کے اندر خیر کی رمق بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اٹھا کر اللہ نے پانی میں ڈبویا، یعنی کوڑے کرکٹ کی طرح، اور پھر وہ آگ پر پیش کیے گئے۔ پروردگار مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی بھی، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں اضافہ مت کر سوائے تباہی اور بربادی کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق کو قبول کرنے کی اور اس کے لیے استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باطل کے دھوکوں سے نکال دے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔